اللہ اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، ہمارے ہر جلسے میں ہمیں محبت کی دعوت دی جاتی ہے، آقا سے عشق کرو، اللہ کے رسول سے عشق کرو، حضور کے صحابہ سے عشق کرو، حضور کی اہل البیت سے عشق کرو۔ لیکن آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ہم سب عشق کی محبت کی بات کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک بھی عشق و محبت ہے، ہمارے مسلک میں بھی عشق و محبت کی باتیں ہوتی ہیں، بلکہ عشق ہی کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارا مذہب عشق، ہمارا مسلک عشق، ہمارا مشرب عشق، ہمارا راستہ عشق، سب کچھ عشق ہی کی بات ہے۔ لیکن ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے عشق کی باتیں بہت کی، محبت کی باتیں بہت کی، کبھی سوچا، کبھی غور کیا کہ ہم عشق و محبت کی باتیں کرتے ہیں، عشق محبت کہتے کس کو؟ عشق محبت کا مطلب کیا ہے؟ عشق محبت کی تعریف کیا ہے؟ ہم نے بہت باتیں کی، بالکل اسی طرح سے کہ کوئی بندہ پوری زندگی شہد کی فضیلت بیان کرتا رہے، ایک بندہ پوری زندگی شہد کے تذکرے کرتا رہے، شہد پہ کتابیں لکھتا رہے، شہد پہ تقریریں کرتا رہے، لیکن ساری زندگی وہ کبھی شہد کو دیکھے بھی نہیں، ساری زندگی کبھی شہد کو چکھے بھی نہیں۔ اب آپ بتائیں، اس کا شہد پہ تقریریں کرنا، اس کا شہد پہ کتابیں لکھنا، اس کا شہد کے پر تذکرے کرنا اور بار بار شہد کا نام لینا، کیا اس کی زبان میں مٹھاس لا سکتا ہے؟ کیا اس کی زبان کو میٹھا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ بلا تمثیل میرے بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، اللہ اکبر، ہم نے بھی اسی طرح سے رسول اللہ کے عشق کی باتیں کی، حضور سے محبت کی باتیں کی، اہل البیت سے محبت کی باتیں کی، صحابہ سے محبت کی باتیں کی، لیکن ہم نے بتاؤ عشق کیا کب؟ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، اور میری بات دھیان سے سننا، تھوڑی دیر میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، تھوڑی دیر آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں اور آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ صرف بھیڑ اکٹھا کرنے آئے ہیں تو آپ کا کام ہو گیا، بھیڑ اکٹھا ہو گئی ہے، اور اگر آپ اللہ رسول کا ذکر سننے آئے ہیں تو پھر اللہ اس کے رسول کا ذکر سن لیجئے۔ تھوڑی دیر کسی کی بات سن کر جائیں۔ آپ نے اتنی دور سے مجھے بلایا، اتنی دور سے پیر صاحب کو بلایا، اتنی دور سے علماء کرام کو بلایا، تھوڑی دیر بات سنیں، خاموش رہ کر سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ اب آپ توجہ کریں، ہم عشق و محبت کی باتیں بہت کرتے ہیں، ہم پیار محبت کی باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن میرے عزیز بھائیوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم نے محبت کب کی ہے؟ ہم نے عشق کب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک بات اگر آپ کو ایمان لگتی بات کہوں اور سچی بات کہوں، ہم کس سے عشق کی بات کرتے ہیں؟ رسول اللہ سے عشق کی بات کرتے ہیں، اور کس کے طریقے پر چلتے ہیں؟ ابو جہل کے طریقے پر چلتے ہیں۔ رسول اللہ سے عشق کی باتیں کرتے ہیں، ابو لہب کے طریقے پر چلتے ہیں۔ رسول اللہ سے عشق کی باتیں کرتے ہیں، حضور کے دشمنوں کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اسی طرح پوری دنیا کے اندر سب لوگ ذکر کر رہے امام حسین کا، امام حسین کی محبت کی باتیں ہو رہی ہے، اور طریقہ کس کا زندہ ہو رہا ہے؟ یزید کا طریقہ زندہ ہو رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آئیے اب میری بات پہ توجہ کریں اور غور سے سنیں کہ ہم لاشعوری طور پر، میں جان بوجھ کر کی بات نہیں کر رہا ہوں، لاشعوری طور پر انجانے میں کہیں یزید کے راستے پر تو نہیں جا رہے، یزید کے طریقے پر تو نہیں جا رہے۔ دیکھیے غور سے سننا، امام حسین کی فکر کیا ہے؟ جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، انسان اسی کے طریقے پہ چلتا ہے۔ آسان زبان میں آپ کو سمجھاؤں، اگر آپ کے دل میں کسی کرکٹر کی محبت ہو جائے تو آپ اسی کے انداز میں کپڑے بھی پہنتے ہیں، اسی کے انداز میں چلتے بھی ہیں، اسی کے انداز میں کرکٹ بھی کھیلتے ہیں۔ اسی طرح کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو وہ اس کی نقل کرتا ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، سب کہہ رہے ہیں بوڑھے بچے جوان امام حسین سے محبت ہے، ان کے لیے جان قربان کر دیں گے۔ اب بتاؤ طریقے پر کس کے عمل کر رہے ہو؟ اب میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھتا ہوں، اب آپ غور کرنا، اور میں نہیں کہوں گا، آپ بھی نہیں کہیں گے، کوئی کسی کو نہیں کہے گا، صرف اپنے آپ میں ڈوب کر سوچنا تم یزیدیت کی طرف جا رہے ہو یا حسینیت کی طرف جا رہے ہو۔ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچنا۔ میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں، یزیدیت کی طرف جا
جا رہی ہو یا حسینیت کی طرف جا رہی ہو، دیکھو کربلا کا میدان ہے، کربلا کے میدان میں امام علی مقام کے ایک نوجوان بیٹے ہیں، ان کی عمر 18 سال کی ہے، اور وہ 18 سال کے جو شہزادے ہیں ان کا نام ہے علی اکبر۔ دیکھو اللہ نے تم کو بھی بیٹے دیے ہوں گے، اللہ پاک آپ کے بیٹوں کو خوب لمبی عمر عطا کرے، اللہ نے ہمیں بھی اولاد دی ہے، اللہ انہیں بھی لمبی عمر خیر سے عطا کرے۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بہت چیلنج کے ساتھ پوری دنیا کے اہل علم کو، اہل تجربہ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، حسین پاک کے شہزادے جتنے خوبصورت تھے، آج مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، ایسا خوبصورت بیٹا کسی کے گھر میں نہیں ہوگا، خوبصورت بیٹا کسی کے گھر میں نہیں ہو سکتا۔ چیلنج سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کسی کا بیٹا باپ کے مشابہ، کسی کا بیٹا ماں کے مشابہ، کسی کا بیٹا دادا دادی کے مشابہ، لیکن میرے حسین وہ ہے کہ ان کا بیٹا رسول اللہ کے مشابہ۔ شہزادہ علی اکبر رسول اللہ کے مشابہ، بتاؤ جو چہرہ حضور کی تصویر ہو وہ چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا، وہ چہرہ کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ لیکن اب آؤ کربلا کے میدان میں ایک طرف علی اکبر جیسا خوبصورت شہزادہ ہے، توجہ کرنا، ایک طرف علی اکبر جیسا خوبصورت شہزادہ ہے، دوسری طرف اللہ کا دین ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا، حسینی ہو یا یزیدیت کی طرف جا رہے ہو، توجہ کرو، ماں اور بہنوں کی سب کی توجہ، ایک طرف علی اکبر جیسا شہزادہ ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے، غیر سے آواز آتی ہے، حسین کس کو بچاؤ گے اور کس کو قربان کرو گے؟ اگر علی اکبر بچاتے ہو تو دین قربان ہوتا ہے، اور دین بچاتے ہو علی اکبر قربان ہوتے ہیں۔ سوچو امام حسین کا کتنا بڑا امتحان ہے، ایک طرف ہم شبیہ پیغمبر ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے۔ حسین فیصلہ کرتے ہیں علی اکبر کو خاک میں ملا دوں گا مگر اللہ کے دین کو خاک میں ملنے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا خوبصورت بیٹا خاک میں ملا دیا، اللہ کے دین کو خاک میں ملنے نہیں دیا۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرف پیسہ ہے، علی اکبر جیسا بیٹا نہیں، پیسہ ہے، اور ایک طرف اللہ کا دین ہے۔ ایک طرف پیسہ ہے اور ایک طرف اللہ کا دین ہے۔ بیٹھ جائے بھیا، ایک بار سب درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت پیارے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ بریلی شریف کے پڑوس میں رہتے ہیں، پیلی بھیت شریف کے پڑوس میں رہتے ہیں، اتنے بڑے بڑے بزرگوں کے پڑوس میں رہتے ہو۔ آپ بھی ہمارے لیے بزرگ ہیں، لیکن تھوڑی سی بات تو سن، ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یہ اس علاقے کے لوگ جلسے میں بہت اچھی تعداد میں آتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہے کہ وہ سنتے کم ہیں۔ یہ سب ماشاءاللہ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، اگر وہ لوگ بھی اور منتظمین بھی اپنا بٹھائے جو جیسا اس کو ویسی رہنے۔ دیکھو کوئی کسی کو کچھ مت بولو، یہ امام حسین کی محفل ہے، جو پیار سے سنے گا امام کی نظر اس پر ہوگی، جو نہیں سنے گا وہ جانے امام جانے، آپ کچھ مت بولو۔ آپ کی توجہ، درود شریف ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھیں، مت بولو بھیا، یہ والنٹیئر جو ہے نا ان کو سمجھا دو، کچھ مت بولو، والنٹیئر بس بس کچھ۔ اب مجھے بولنے دو، صبح سے آپ لوگ بول رہے تھے، مجھے بولنے دو۔ ہاں سب درود شریف پڑھیں بلند آواز سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دیکھو دو لوگ جب بولتے ہیں نا تو تقریر نہیں ہوتی، مناظرہ ہوتا ہے، اور تقریر جب ہوتی ہے تو ایک آدمی بولتا ہے سب سنتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے مجھے مناظرے کے لیے تو بلایا نہیں، مجھے تو تقریر کے لیے بلایا، اور اگر آپ مجھے مناظرے کے لیے بلاتے تو میں آتا نہیں، کیونکہ میں مناظر نہیں ہوں۔
جی تو آپ کی توجہ ہے جو جائیں وہی رہے. دیکھیں سید صاحب آپ بھی کچھ مت بولو, سب لوگ سنو, درود شریف پڑھو ایک بار. یہ جو نذرانہ آپ دے رہے ہیں, میں اس سے پہلے بھی میں نے بتایا نذرانہ دینے کا طریقہ, اگر نہیں معلوم ہے تو میں بتا دیتا ہوں. میں پہلے بات تو یہ کہ غرور اور گھمنڈ کے طور پہ منع نہیں کرتا نذرانہ دینے سے. جو گھمنڈ کی وجہ سے نذرانہ لینے سے منع کرے اس پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ مانگے گا تو بھی لوگ اس کو نہیں دیں گے. تو گھمنڈ کی وجہ سے منع نہیں کر رہا ہوں, نذرانہ دو, لیکن طریقہ بتا رہا ہوں کیا طریقہ ہے. طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی بات اچھی لگے تو ایک جیب سے نذرانہ نکالو اور دوسری جیب میں رکھو, ٹھیک ہے. اور جب جلسہ ختم ہو تو اپنے اپنے محلے کی مسجد میں جانا, میری طرف سے اور آپ کی طرف سے اپنے امام صاحب کو نذرانہ پیش کرتے, ٹھیک ہے. اب کوئی اٹھ کر ادھر نہیں آئے گا, اور ایمانداری سے جب جب نذرانہ دینے کو جی چاہے تو ادھر سے نکال کے ادھر ڈالنا, ادھر مت آنا. ایک بار درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. درود پڑھنے کو کہا جاتا ہے اتنا بڑا مجمع, عاشقوں کی طرح آواز آنی چاہیے. ایک بار عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو امام حسین کی فکر کیا ہے, امام حسین کا طریق کیا ہے؟ طریق امام حسین یہ ہے, ایک طرف اللہ کا دین ہے, ایک طرف ہمشبی پیمبر ہے. آپ نے ہمشبی پیمبر علی اکبر جیسے جوان بیٹے کو خاک میں ملا دیا, مگر اللہ کے دین کو خاک میں ملنے نہیں دیا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. ایک طرف پیسہ ہے, ایک طرف اللہ کا دین ہے. ایک طرف پیسہ ہے, ایک طرف اللہ کا دین ہے. علی اکبر جیسا بیٹا بھی نہیں, اب علی اکبر جیسا بیٹا کسی کے گھر میں پیدا ہو بھی نہیں سکتا, بلکہ سیدوں کے گھر میں بھی اب علی اکبر جیسا بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. توجہ فرمائے مسلمانوں, ایک طرف علی اکبر جیسا بیٹا, ایک طرف اللہ کا دین. اللہ کے دین پر اتنے خوبصورت بیٹے کو قربان کر دیا, لیکن ہماری فکر کیا ہے؟ ایک طرف پیسہ ہے, ایک طرف اللہ کا دین ہے. ہم پھر غیب سے آواز آتی ہے, بندے کس کو چنتا ہے؟ پیسے کو چنتا ہے یا اللہ کے دین کو چنتا ہے؟ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو, اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر خود فیصلہ کرو, اپنے من میں ڈوب کر تاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. مجھے بتاؤ, جب اللہ کے دین اور پیسے کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہم اہمیت کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کے دین کو اہمیت دیتے ہیں یا چند سکوں کو اہمیت دیتے ہیں؟ اگر آپ کہیں گے کہ دین کو اہمیت دیتے ہیں تو میں آپ کو سلام کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آپ سب سے جھوٹ بول سکتے ہو, اپنے ضمیر سے جھوٹ نہیں بول سکتے. بتاؤ, آج دین کو کچلتے ہو کہ نہیں پیسے کے لیے؟ اسی پیسے کے لیے جھوٹ بولتے ہو. دین کچلا کہ نہیں کچلا؟ اسی پیسے کے لیے سود کے دھندے کرتے ہو. دین کچلا کہ نہیں کچلا؟ اسی پیسے کے لیے کسی کا قتل کرتے ہو. اسی پیسے کے لیے چوریاں کرتے ہو. اسی پیسے کے لیے شراب کے دھندے کرتے ہو. اسی پیسے کے لیے مسلم محلے میں نشہ بیچتے ہو. بتاؤ, جو قوم پیسے کے لیے اپنا دین کچل دے, اس کا تعلق امام حسین سے ہے یا اس کا تعلق یزید سے؟ کچھ نہ بولو, کچھ سوچو. اگر دین پہ قربانی دے رہے, دین پر قربانی دے رہے ہو, دین پہ سب کچھ قربان کر رہے ہو, تو قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھنا نصیب ہوگا. اور اگر دین قربان کر رہے ہو, 200-250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے مسلمان آج کا اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے. یہ حالات ہیں. اللہ کی جھوٹی قسم کھانے والوں, علامہ ابن حجر مکی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میری جھوٹی قسم کھاتا ہے میں اس کی 7 نسلوں پر لعنت کرتا ہوں, اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا
چاہتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، کام یزید سے اور نام امام حسین کی غلامی کا، حسینیت کا نام کیا رکھا؟ کڑے پہننے کا نام حسینیت، ناڑے پہننے کا نام حسینیت، کلر کے کپڑے پہننے کا نام حسینیت؟ ارے کلر سے حسینیت کا تعلق نہیں ہے، حسینیت کا تعلق تو دل سے ہے۔